السلام علیکم ٹو یو، دس از می ماجد امام جوکیو، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری پاکستان اسٹڈیز میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ٹو نیشن تھیوری کو نہیں سمجھا تو اٹ مینس یو ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ دا بیسکس، دا فاؤنڈیشنس آف پاکستان۔ تو اس لیے ٹو نیشن تھیوری کو سمجھنا ضروری ہے، بیکاز آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سمجھنے سے پہلے ٹو نیشن تھیوری سمجھنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ٹو نیشن تھیوری سے ہی نکلی ہے۔ تو اس لیے ٹو نیشن تھیوری ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نئے ویور ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، لا یا ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، بیکاز پاکستان اسٹڈیز آپ کے ڈگری پروگرام کے دوران کمپلسری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بورڈز کے ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں یا اپیئر ہونے والے ہیں میٹرک یا انٹر لیول پر، تو بھی پاکستان اسٹڈیز آپ کے لیے کمپلسری ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے پاکستان اسٹڈیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ ویڈیو میں آگے چلتے ہیں۔ ٹو نیشن تھیوری، واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا فریز ٹو نیشن تھیوری؟ ٹو نیشن تھیوری means it is a theory. It is a theory according to which there were two nations in the subcontinent. یہ جو سب کانٹیننٹ ہے نا، سب کانٹیننٹ جو تھا جس میں موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سارے ممالک موجود تھے، تو ایک بہت ہی کمپلیکس ریجن تھا جہاں پر مختلف مذاہب، مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد تھے۔ تو اس میں دو ایسی جو ہے وہ کمیونٹیز تھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریلیجن کے بیسس پر ڈیوائیڈڈ تھی، ریلیجن کے بیسس پر۔ تو یہ ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیر ور ٹو نیشنز in the subcontinent before the creation of Pakistan and India. تو وہ ٹو نیشنز کون سی تھیں؟ ایک مسلمس تھے اور دوسرے ہندوز تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اقوام موجود تھیں جو کہ ریلیجن کے بیس پر ڈیوائیڈڈ تھیں، لیکن جو سب سے ایک اہم جو نیشنز تھیں دو، وہ ایک مسلمس تھے اور ایک ہندوز تھے۔ they were separated from each other by not politicians but by their religions. ان کے ریلیجنس جو تھے وہ اتنے ڈفرینٹ تھے کہ ان کا مکس اپ ہونا جو ہے وہ ان دو کمیونٹیز کا آپس میں گھل مل جانا ایک ناممکن سی بات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صدیوں سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود مسلمس اور ہندوز کبھی آپس میں مکس اپ نہیں ہوئے، یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہندوز اور مسلمان جو تھے وہ ایک نقطے پر یا ایک پیج پر اتفاق، ایک پیج پر جو ہے وہ یا ایک نقطے پر ایک تصور پر جو ہے وہ متفق ہو سکیں۔ کچھ پولیٹیکل بینیفٹس کی بنیاد پر، سیاسی مفادات کی بنیاد پر ٹیمپرری طور پر ضرور وہ جو ہے وہ متفق ہوئے ہوں گے اور متفق ہوئے تھے
کچھ نکات پر، لیکن اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک سیاسی جو بینیفٹس تھے وہی کار فرما تھے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ کہا گیا سر سید احمد خان جو ایک ریولیوشنری ریفارمسٹ تھے مسلمس کے لیے، ان کی طرف سے کہ پہلے تو وہ ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے جو ہے وہ ایمبیسڈر مانے جاتے تھے. ایمبیسڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بیکاز ویسے تو قائد اعظم کو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر مانا جاتا ہے، لیکن سر سید احمد خان بھی پہلے ہندو اور مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر مانے جاتے تھے. لیکن بعد میں جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہندوز اینڈ مسلمس کین ناٹ منگل، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا، اور پھر انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھیوری دی کہ ہندوز اینڈ مسلمس آر ٹو separate communities. They are two separate nations in the subcontinent. They cannot live with each other. تو اس لیے جو ہے وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیادیں سب کانٹیننٹ میں ڈالیں. یعنی کہ مسلمس کے مائنڈ میں جو سب سے پہلے یہ کانسیپٹ یہ تصور ڈالا گیا، وہ سر سید احمد خان کی جانب سے جو ہے وہ مسلمس کے مائنڈ میں جو ہے وہ یہ چیز ڈالی گئی کہ آپ جو ہے وہ ایک سیپریٹ کمیونٹی ہیں، تو ایک سیپریٹ نیشن ہیں، تو جو ہے وہ لہٰذا آپ کا ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ گل مل کر رہنا ایک ڈیفیکلٹ بات ہے. اس سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک مسلمان دنیا کے ایک بڑے اہم سیاح تھے، جن کا نام بھی میں نے یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ جی ہاں، تو ہی واز البیرونی جو تھے ایک بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاح بھی تھے، ایک سائنسدان بھی تھے، فلاسفر بھی تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ بیان کیا تھا اپنی کتاب میں. جب انہوں نے انڈیا جو ہے وہ وزٹ کیا، تو پھر اس وقت انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہندوز جو تھے وہ مسلمانوں سے بہت مختلف تھے. تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی بک میں یہ بات مینشن کی کہ جو ہے وہ ہندوز اور مسلمس کے جو رہن سہن کے طریقہ کار تھے وہ سب کانٹیننٹ میں نے مختلف پائے. اس کے بعد آئیں تو پھر جیسے میں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح واز a great leader and the pioneer of the country پاکستان. تو انہوں نے جو ہے وہ جو کہ یہ ایمبیسڈر بھی مانے جاتے تھے بیسیکلی جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم یونٹی کے. تو پھر انہوں نے بھی اس بات کو ریئلائز کیا کہ there were two communities in the subcontinent, two nations in the subcontinent. پھر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہندوز اور مسلمس دو مختلف اقوام ہیں، لہٰذا ان کا آپس میں گھل مل کر رہنا ایک ناممکن سی بات ہے، امپاسبل بات ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری جو سر سید احمد خان نے جس کا تصور دیا تھا مسلمانان ہند کو، وہ جو ہے وہ قائد اعظم تک کے تمام مسلمان جو اہم رہنما تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس تھیوری کو مانا، پھر اسے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی. پاکستان جو 1947 کو معرض وجود میں آیا، بیسیکلی پاکستان کی فاؤنڈیشن جو تھی
وہ سر سید احمد خان نے رکھی تھی, بیکاز ہی واز دا مین ہو گیو دا کانسیپٹ آف ٹو نیشن تھیوری ٹو دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ کے جو مسلمس تھے ان کو پہلی مرتبہ سر سید احمد خان نے یہ کانسیپٹ, یہ تھیوری پیش کی. تو اس طرح یہ تھیوری جو تھی, اس کا بیسک جو ازمپشن ہے وہ یہ ہے کہ دیر آر ٹو نیشنز ان دا سب کانٹیننٹ بفور دا ڈویژن آف انڈیا, اینڈ they were the Muslims and the Hindus. They were different from each other on the basis of their religious creeds, social dogmas, rituals, customs and values. جو سماجی روایات تھیں, مذہبی تہوار تھے, مذہبی رسومات تھیں, مذہبی بلیفس جو تھی, وہ سب کے جو ہے وہ دونوں کے جو ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ تھے. تو اس لیے جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری جو تھی اس کے مطابق یہ کہ ہندوز اینڈ مسلمس could not live in unity. تو ان کا جو ہے وہ الگ ہونا, پاکستان کا کریشن ہونا ایک ناگزیر چیز تھی, ایک ناگزیر بات تھی جو کہ لازمی ہونا ہی تھا. دیٹس انف فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ آپ کو ٹو نیشن تھیوری پہ ہمارا جو لیکچر تھا وہ پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, تاکہ ہماری لیٹسٹ جو ویڈیوز آئیں گی, نیکسٹ ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ ہوگی, تو تاکہ وہ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو, اس لیے آپ بیل آئیکن ضرور دبائیں. تھینک یو سو مچ.